السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر سبق نمبر ہے 133 133۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق علیہ۔ ولابن عدی والدارقطنی باسناد ضعیف اغلوهم عن الطواف في هذا اليوم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، ہر ایک پر ایک ساق کھجوریں یا ایک سا جو صدقہ فطر فرض کیا ہے، اور صدقہ فطر کے متعلق حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ بخاری، مسلم، ابن عدی اور دار قطنی میں ضعیف سند کے ساتھ ہے کہ اس عید والے دن میں غریبوں کو در بدر پھرنے سے بے نیاز کر دو۔ تو پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے جو مسلمان ہے۔ اب چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ آزاد ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، ہر ایک پر صدقہ فطر ادا کر دیا جائے گا۔ جو بھی نماز عید کے نکلنے سے پہلے، نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے یا نماز عید ادا کرنے سے پہلے پیدا ہوا، اس کی طرف سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ ہے 1 سا، اور 1 سا میں 5 رطل اور تہائی رطل، 1 سا 5 رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے، اور یہ وزن 4 مد کے مساوی ہوتا ہے۔ جدید حساب کے مطابق 1 سا کا وزن تقریباً 2.5 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ تو ہر ایک مسلمان پر، آزاد ہو یا وہ غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، 1 سا 2.5 کلو جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا جانا ہے۔ اور یہ جو میں سے، کھجوروں میں سے اور اس کے علاوہ میں سے ادا کیا جائے گا، اور اس کی ادائیگی کا وقت ہے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے۔ صدقہ فطر کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، اس کی آگے احادیث جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اور اس ضعیف روایت سے، دار قطنی وغیرہ کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ جو غریب لوگ مانگنے والے ہیں انہیں نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے، تاکہ وہ در بدر لوگوں کے گھروں میں نہ پھریں اور ان کے لیے اتنا کھانے کا بندوبست ہو جائے کہ وہ عید کے یہ دن جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو کر
بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جو ہے وہ بے نیاز ہو کر عید کو گزار سکیں۔ اسی طرح صدقہ فطر میں نقدی ادا کرنے کا موقف بعض علماء کرام نے اپنایا ہے، لیکن سنت یہی ہے نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی کہ صدقہ فطر کے اندر جنس ادا کرنی چاہیے جو اہل خانہ کی عمومی غذا ہو، مثلا گندم، چاول، کھجور وغیرہ، اور جو انسان خوراک استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے ملکوں میں گیہوں، چنے، جو، مکئی، باجرہ، چاول وغیرہ، یہ جو اجناس ہیں یہ خوردنی ہیں، یعنی انہیں استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ انہیں بطور خوراک استعمال کرتے ہیں، لہذا ان میں سے جو جنس زیادہ استعمال کرتا ہو اس سے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اور صدقہ فطر کے ادا کرنے پر جو ہے وہ اجماع ہے، یعنی یہ ہر ایک کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب متفق عليه وفي رواية او صاعا من عقيط قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی داود لا اخرج ابدا الا صاعا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمانے میں اناج، گندم، کھجور، جو، کشمش، منقع میں سے ایک سا فطرانہ دیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے یا پنیر میں سے ایک سا نکالا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری نے کہا کہ میں تو ہمیشہ وہی مقدار نکالتا رہوں گا جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالا کرتا تھا، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ میں تو ہمیشہ ایک سا ہی نکالوں گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ فطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اناج یعنی گندم میں سے، کھجور میں سے، کشمش، منقع میں سے ایک سا فطرانہ دیا کرتے تھے، اور ایک سا جو ہے یا وہ پنیر میں سے دیا کرتے تھے، اور اس کی مقدار جو ہے وہ ایک سا ہوتی تھی۔ اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زور دے کر یہ فرما رہے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مقدار دیا کرتا تھا صدقہ فطر کی، اب بھی میں وہی ایک ہی مقدار، ایک سا ہی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا کروں گا۔ یہ پنیر کیا ہے؟ پنیر اصل میں دودھ ہوتا ہے جو خشک کر کے جمایا جاتا ہے اور یہ سخت ہو جاتا ہے، تو پنیر وغیرہ میں سے ایک سا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ جو گندم ہے، کھجور ہے، کشمش ہے وغیرہ، پنیر ہے، صحابہ اس میں سے صدقہ فطر ادا کرتے اور صدقہ فطر ایک سا ہوتا۔ تو سنت صحابہ کی یہی ہے کہ نقدی کی بجائے ان تمام چیزوں میں سے ایک سا ادا کیا جائے، آدھا سا یا اس سے زیادہ نہیں بلکہ پورا ایک سا ہی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا، اور یہی بات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں۔
کہ ایک سا جو ہے وہ فطرانہ ادا کرنا ہے گندم، کھجور، کشمش وغیرہ میں سے۔ بعض روایات میں جو ہے وہ نصف سا کے نکالنے کا ذکر ہے۔ تو بخاری مسلم کی اس روایت میں اور ابو داؤد کی اس روایت میں ابو سعید نے بتا دیا کہ ایک سا ادا کرنا ہے، تو اس لیے صحیح یہی ہے کہ صدقہ فطر ان اجناس میں سے ایک سا ادا کیا جائے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین فمن ادھا قبل الصلاة فہی زکاة مقبولة ومن ادھا بعد الصلاة فہی صدقة من الصدقات رواہ ابو داود و ابن ماجہ وصححہ الحاکم۔ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فطرانہ روزے دار کو لغویات اور فحش گوئی سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا۔ جس نے صدقہ فطر نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا تو وہ مقبول ہے، یعنی وہ صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کے دو مقصد بیان کیے گئے۔ صدقہ فطر کا ایک مقصد کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں جو بےہودہ اور لغو اور کوئی غلط بات جو ہے اس کے منہ سے نکلی، کوئی غلط کام ہو گیا، اس کے کفارے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا گیا۔ اور دوسرا صدقہ فطر کا مقصد کہ مساکین کے لیے کھانا جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا، تاکہ غریب لوگ بھی، کم آمدنی والے لوگ بھی عید کے دن خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خوشیوں کے اندر شامل ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ فطر عام جو مسلمان ہیں، مساکین ہیں، غریب ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، اور اسی طرح نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے، نہ کہ نماز عید کے بعد۔ اگر صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا نہیں ہو سکا تو پھر یہ ایک عام نفلی صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر یہ تب شمار ہوگا جب آپ اسے نماز عید سے پہلے ادا کریں گے۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس معاملے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، تو چاہیے یہ کہ یہ وقت پر ادا کیا جائے۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان پر ایک سا ادا کرنا فرض کیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہے، اور جو خوراک عام طور پر استعمال ہوتی ہے اس میں سے اس کا ادا کیا جانا درست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔